ہم ہیومینٹی سروسز کی بات کرتے ہیں، بیسیکلی یہ ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ ہی لوگوں میں، چند لوگوں میں جو ہے یہ ایسا جذبہ ڈالتا ہے جو کہ انسانیت کی مدد کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اسی کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی جب ہم ہیومینٹی سروسز کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کی بات کرتے ہیں، یہ جذبہ ہر ایک میں نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ جذبہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ آج جن مہمان شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں، آج سے چند سال پہلے انہوں نے 5 بچوں سے ایک گھر کا آغاز کیا، 5 بچوں کو ایڈاپٹ کیا اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا چلا گیا۔ ود دا پیسج آف ٹائم بچوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور یہ بچوں کو خود ماں بن کر جو ہے وہ پال رہی ہیں۔ ان کی بیٹی جو ہے وہ بچوں کو ان کی بڑی بہن بن کر جو ہے وہ پال رہی ہیں۔ میرے ساتھ آج شو میں موجود ہیں چیئرپرسن المرا فاؤنڈیشن صوفیہ وڑائچ اور ساتھ ہی ساتھ سی ای او المرا فاؤنڈیشن، جو کہ ان تمام بچوں کی 220 کے قریب یہ بچے ہیں، ان کی بہن ہے ماہنور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ اپنے دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ صوفیہ، آپ کو تو ہم گاہے بگاہے بلاتے رہے ہیں اپنے شو میں، اینڈ وی نو دا جرنی کہ آپ نے کہاں کیسے 5 بچوں سے سٹارٹ کیا اور پھر آہستہ آہستہ بچوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اب ماشاءاللہ 220-21 کے قریب بچے جو ہیں وہ ہیں، 10 کے قریب آپ کے گھر ہو چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب ہم بیک گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے، کرنٹلی جو سٹیٹس ہے، کتنے بچے، کتنے گھر ہیں اور جو آپ کے پاس ایک نیو بورن بیبی فاطمہ زہرا کی صورت میں آیا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں اب کیا سٹیٹس چل رہا ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلے ہفتے ایک بہت پیاری سی معصوم سی بیٹی سے نوازا ہے، فاطمہ زہرا ہم نے اس کا نام رکھا ہے۔ میری مدر ان لاء کا نام تھا فاطمہ، تو اس طرح سے ہم نے اس کا نام فاطمہ زہرا رکھا ہے اور ہمارے گھر پہ ہی ہے وہ بچی۔ میں، مانور اور میڈ سب مل کے اس کا خیال کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح اس سے کچھ ہی دن میں محبت اور ایک انسیت ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے میں کبھی اس سے اپنے سے دور شاید نہ کر پاؤں، تو وہ ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ہمارے گھر میں رہے گی اور جیسے فجر اور مانور ہماری بیٹیاں ہیں اسی طریقے سے ہم اس کو بیٹی بنا کے پالیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتنے بچے آپ کے پاس ہو گئے ہیں، اس میں کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، پھر ابھی آپ بتا رہی تھی کہ ان میں کرسچن بچوں کا بھی اضافہ ہوا ہے، یہ تمام چیزیں، اور کتنے گھر ہیں؟ پہلے تو کم گھر تھے، اب آپ بتا رہی ہیں 10 گھر، وہ تمام چیزیں، کرنٹ سٹیٹس جو ہے وہ بھی شیئر کیجیے گا۔ بالکل، اس وقت ہمارے پاس 10 گھر ہو چکے ہیں، 6 گھر کیولری میں ہیں اور 4 گھر ہمارے ڈی ایچ اے میں ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک کرسچن بچوں کے لیے گھر شروع کیا جس میں 20 کرسچن بچے ہیں، کیونکہ دیکھیں انسانیت جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے بڑھ کے ہے۔ تو ہمیں جب کسی نے کہا کہ آپ کچھ کرسچن بچوں کو اڈاپٹ کر لیں تو انیشلی ہمارے لیے تھوڑا سا یہ ڈیسیجن مشکل تھا، کیونکہ سارے بچے مسلم ہیں، قاری صاحب آتے ہیں، دینی تعلیم ہوتی ہے، سب کچھ اسی طریقے سے جیسے نماز پڑھائی جاتی ہے جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے مسلمان گھرانوں میں۔ تو ہم تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ ہم ان بچوں کو کیسے ان بچوں کے ساتھ رکھیں گے۔ اب اگر ہم انہیں نماز پڑھائیں تو ہم شاید زیادتی کریں گے کیونکہ ان کا ایک الگ مذہب ہے، اور وہاں پہ الگ سے کیسے ہم انہیں رکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک الگ گھر لیں جہاں پہ ان 20 کرسچن بچوں کو رکھیں، انیشلی 20 سے سٹارٹ کریں اور ان کو انہی کے مطابق تعلیم دی جائے، انہی کے مذہب کے مطابق ان کو آگے لے کے چلا جائے، وہ چرچ جائیں، پاسٹر ان کو اپنا جو ان کی تعلیم ہے وہ دے، تو اس حساب سے ہم ان کی پرورش کریں جیسے ان کے مذہب میں کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ 30 بیٹیاں ہیں ہمارے پاس اب ماشاءاللہ، اور ایک فاطمہ زہرا ہے وہ ہمارے گھر پہ ہے، تو اس طرح سے فاطمہ زہرا تو بالکل نیو بورن ہے جس کو ابھی آپ نے اڈاپٹ کیا ہے۔ فاطمہ زہرا کی کہانی کیا ہے؟ یہ بچی آپ کے پاس کیسے پہنچی؟ جس طرح مختلف بچے مختلف راستوں سے ہو کے، مختلف پرابلم سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچے، کچھ کے والدین نہیں تھے، کچھ کی مائیں تھیں، فادر نہیں تھے، کچھ کی مائیں گھروں میں کام کرتی تھی، ہر انڈیویجول، ہر بچے کی ایک اپنی سٹوری ہے، اس طرح فاطمہ زہرا کی بھی ایک سٹوری ہوگی۔ اگر وہ آپ مناسب سمجھیں کہ آپ کو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے شیئر کرنی چاہیے تو آپ شیئر کر سکتی ہیں۔ کیونکہ یہ بات آلریڈی میڈیا پہ آ چکی ہے، کیونکہ فاطمہ زہرا ہمیں پولیس کے ذریعے ملی ہے، عیسیٰ سکھیرا ہیں، ڈی پی او قصور ہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، تو انہیں یہ بچی ملی قصور میں ایک گاؤں میں۔ تو جب پولیس تک یہ خبر پہنچی کہ ایک نیو بورن بچی انہیں ایک آٹے کے تھیلے میں ملی ہے روڈ پہ، تو انہوں نے جب اس بچی کو دیکھا تو انہیں فوراً ہمارا خیال آیا کہ ارد گرد کے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اسے پال لیں گے،
بٹ عیسیٰ بھائی کا کہنا یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ جو پرورش المرا فاؤنڈیشن یا بھابھی اور محبوب بھائی کر سکتے ہیں وہ پرورش ان بچوں اس بچی کو نہیں ملے گی کہیں پہ یہاں، اور جو اسٹینڈرڈ ہم دے سکتے ہیں یا جو پیار ہم دیں گے. تو آئی ایم تھینکفل ٹو ہیم اور پنجاب پولیس کہ انہوں نے ہمیں ٹرسٹ کیا، انہوں نے المرا فاؤنڈیشن کو ٹرسٹ کیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری کسی انسانی جان، کسی نیو بورن بچے کی ہمیں دینا تو بہت بڑی بات تھی ہمارے لیے، بڑی آنر کی بات تھی. پھر عیسیٰ بھائی خود اس بچی کو ہمارے تک پہنچا کے گئے، پھر وہ بچی ہمارے گھر پہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ماہنور، آپ کی رسپانسبلٹیز میں کیا کیا ہے؟ کتنا فریکوینٹ آپ ان بچوں کے ساتھ انٹریکشن رکھتی ہو؟ گھروں میں جانا، آپ کی رسپانسبلٹیز آج کل کیا ہیں ادر دین یور اسٹڈیز؟ کیونکہ آبویسلی ابھی آپ پڑھ بھی رہے ہو، تو اور کیا کیا مصروفیات ہیں؟ بچوں کے گھروں میں تو ڈیلی جانا ہوتا ہے، ہر بچے سے ملنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ رسپانسبلٹیز میں آئی تھنک ان کے مینجمنٹ ایشوز دیکھنے ہوتے ہیں اور میڈیا میں ہینڈل کرتی ہوں. اس کے علاوہ بچوں کے جو مائنر ایشوز ہوتے ہیں ان سے ڈیل کرتی ہوں. پھر ان کی سائیکالوجسٹ کے ساتھ 1-to-1 سیشنز کرتی ہوں، ہر بچے کی پرابلم دیکھتی ہوں. بس ایسے ہی چھوٹی موٹی چیز. اچھا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ زہرا، اس کی ٹیک کیئر آپ کیسے کری؟ کیونکہ میں نے آپ کو پرسنلی بھی آپ کے گھر آ کر ان گھروں میں جا کر دیکھا ہے کہ آپ کی ایک بڑی اچھی بانڈنگ سب بچوں کے ساتھ ہے، لیکن ان میں سے کچھ بچے آبویسلی ماں باپ کے بھی کچھ لاڈلے بچے ہوتے ہیں، اس طرح بہن بھائیوں کو بھی کچھ بچے زیادہ پیارے لگتے ہیں. تو یہ فاطمہ زہرا جو آپ کے گھر میں ایک نیا ایڈیشن ہوا ہے، میں تو یہی کہوں گی آپ کے گھر میں فیملی میں ایڈیشن ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ کی بانڈنگ کیا ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہو اور کیسا بانڈ آپ اس کے ساتھ فیل کرتی ہو؟ فاطمہ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھیلتی ہوں اسپیشلی، پھر اس کو دودھ پلانا ہو یا اس طرح کا، اگر کوئی رات کو اس کو لک آفٹر کرنا ہو، ماما سو رہی ہوں اگر تو اس کو دیکھ لیتی ہوں. اس طرح سے ہیلپ کر رہی ہوں. ماما کی زیادہ ماما ہی کر رہی ہیں، مجھ سے تو ابھی نہیں سنبھالی جاتی، بہت چھوٹی ہے، پھر میں کر رہی ہوں جتنا ہوتا ہے. اچھا صوفیہ، یہ جب بچی آپ کے پاس آئی تو آبویسلی آپ کے دل میں ایک چیز آتی ہے کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اس طرح سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں. وہ بچی مر بھی سکتی تھی، کچھ بھی اس کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا، یا کسی ایسے انسان کے ہاتھ لگ جاتی جو کل کو اس کا مس یوز کرتا جب وہ بڑی ہوتی. تو آپ لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ دیکھیں آپ لوگ اولاد پیدا کر لیتے ہیں، آپ لوگ اولاد پیدا کرنے سے پہلے سوچیں، لیکن ونس آپ، اور اگر آپ نے دینی بھی ہے تو پھر آپ کسی، بہت سے ایسے ہمارے یہاں لوگ ہیں جو بچوں کو، اولاد کو ترس رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے ہینڈ اوور کر دیں. پر اس طرح سے تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آیا اور کوئی ایک پیغام جو اس حوالے سے، پرٹیکولرلی اس کیس کے حوالے سے آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں؟ مجھے روما بہت پہلے تو جب میں نے سنا تو لٹرلی میں بہت پین فیل کی، میں نے بہت تکلیف میں چلی گئی یہ سوچ کے کہ ایک نیو بورن ایک بوری میں، آٹے کی بوری میں، اور آگے سے بوری بند ہے اور سڑک پہ ہے. مطلب وہ چیز شاید مجھے کافی گھنٹے لگے اس میں سے باہر آنے کے لیے. تو لیکن جب فاطمہ زہرا میری گود میں آئی تو پھر شاید اللہ نے ایک سکون بھی دے دیا، صبر بھی دے دیا اس چیز کے. پھر میں نے یہی اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ بچی اللہ نے حفاظت سے میرے پاس پہنچا دی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی دیکھیں، یہ جو مارنے والے ہیں ان سے بہت بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو بچانے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بچی کا نصیب لکھا ہوا تھا، اس نے ہمارے تک آنا تھا، اور اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے روما کہ میں خود ایک ماں ہوں، شاید کہیں بہت مجبور ہوگی کوئی ماں جس نے چھوڑا ہوگا. کوئی بھی عورت، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، مجھے نہیں لگتا کوئی ماں بھی جانتے بوجھتے ہوئے یا اپنی خوشی یا رضامندی سے اپنے بچے کو اس طرح کی حالت میں چھوڑتی ہے، کوئی بھی ماں ہو. لیکن کہیں نہ کہیں عورت اتنی مجبور ہو جاتی ہے، یا اس پہ کوئی سسرال کا پریشر ہوتا ہے یا سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے کہ اسے اس قسم کا سٹیپ لینا پڑتا ہے. تو سم ہاؤ آپ کی ہمدردی بھی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے. ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو جدا کرنا اپنے آپ سے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ اگر کوئی اولاد، کہ اگر آپ نے یہ ڈیسیژن کر لیا ہے کہ اگر آپ کے ہاں اولاد ہوئی ہے اور آپ نے اس کو اون نہیں کرنا، تو پھر بہت سے ایسے ادارے، این جی اوز بنی ہوئی ہیں، بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جو اولاد جن کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ اولاد کو ترس رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے بہت جگہوں پر ہسپتالوں میں نام لکھوائے ہوتے ہیں کہ فلاں کی بچہ ہوگا، تو انہوں نے پہلے سے ہی بعض اوقات لوگوں کی، شاید روما ہم لوگ یہاں بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں نا، لیکن بعض اوقات لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، لوگوں کی اتنی پہنچ نہیں ہوتی، دیہاتوں میں ایسی جگہوں پہ اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. بیسک اویئرنیس آنی چاہیے اس چیز کی. اور میں تو یہی کہوں گی آپ کے حوالے سے بھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی ایسی مجبوری کا شکار ہیں، آپ اپنے بچے کو نہیں پال سکتے،
تو آپ ہمیں دے دیں, ہم اسے اپنے بچے کی طرح پالیں گے, بس پلیز اس کو اس طرح کی حالت میں نہ چھوڑیں, یہ میری ریکویسٹ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان بچوں کے لیے رمضان میں بھی آپ لوگ ڈونیشنز اکٹھی کر رہے تھے کہ آپ لوگ ایک چلڈرن کمپلیکس جو ہے وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں جو بچوں کے اپنے گھر ہوں گے اور یہ بچے وہاں رہیں گے. ابھی تو یہ بچے رینٹڈ ہاؤسز ہیں, آپ لوگوں نے کینال 2 کینال کے گھر لیے ہیں, وہاں رہ رہے ہیں, تو وہ چلڈرن کمپلیکس میرے خیال میں اس کی تعمیر کا کام تو شروع ہو چکا ہے, وہ کب تک کمپلیٹ ہوگا اس حوالے سے بھی بتائیے گا. بالکل اس کا کام شروع ہو چکا ہے, اور جو الفتح کے اونر ہیں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ بیسمنٹ اور جو گراؤنڈ فلور ہے وہ ہمیں بنا کے دیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس مکمل کرنا ہی ہے اس پروجیکٹ کو, کیونکہ یہ تو اللہ کا کام ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ, اور ہماری خواہش ہے کہ رمضان تک جو ہے نا, اگلے رمضان تک بچے وہاں پر شفٹ ہو جائیں. ساتھ ساتھ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے آپ شفٹنگ کروا لیتے ہیں, کنسٹرکشن ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. ہماری خواہش یہی ہے, جیسے یہ کام بھی رمضان میں شروع ہوا تھا اور اس کے بعد اس کی کنسٹرکشن بھی پھر رمضان میں شروع ہوئی, اور پھر انشاءاللہ رمضان میں اللہ نے چاہا تو ہم اس میں شفٹ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. مانور, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہاؤ ڈو یو مینیج یور اسٹڈیز along with this سوشل ورک؟ دونوں چیزوں کو مینیج کرنا ایٹ ٹائمس کتنا مشکل ہوتا ہے, پڑھائی کو کتنا ٹائم دیتی ہو, اور پھر یو آر ناؤ دا CEO آف المرا فاؤنڈیشن, سو ہاؤ ڈو یو مینیج بوتھ یور رسپانسبلٹیز, کیونکہ پڑھائی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے اینڈ دا سوشل ورک ٹو, اٹس آلسو اے رسپانسبلٹی. آنیسٹلی اگر میری یونیورسٹی ہوتی تھوڑی مطلب ٹف سی تو شاید مشکل ہوتا, لیکن آئی چوز اے یونیورسٹی جو اسائنمنٹ بیسڈ ہے اور اس کی ایکسٹرنل ڈگری ہے, تو لائک مجھے اتنا جانا نہیں پڑتا یونیورسٹی, آئی بیرلی گو, اور اس کے علاوہ اسائنمنٹس ہیں تو وہ گھر بیٹھ کے کر لیتی ہوں, تو زیادہ ٹائم میرا ادھر ہی ہوتا ہے المیرا میں, لائک اسٹڈیز کی طرف سے اتنا پریشر نہیں ہے مجھے. بالکل ٹھیک. اور آپ کے بارے میں آپ کے پیرنٹس یہ کہتے تھے کہ آپ کو ہر بچے کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز جو ہے وہ پتہ ہیں, سو آپ سائیکالوجسٹ کے ساتھ اپنا کیسا انٹریکشن رکھتے ہو کہ ہر بچے کی جو ویکنیسز ہیں ان پر کام کیا جائے, اس کو آپ کیسے لک آفٹر کرتی ہوں کہ ہر بچہ آپ کے پاس ہر ایک کی فرق سٹوری ہے, اور بہت سے ایسے بچے ہیں جو کسی نہ کسی ٹراما سے آئے ہیں, سو آپ اس چیز کو کیسے میک شور کرتے ہو؟ فار انسٹنس اب کوئی بچہ ہے جیسے وہ کلاس میں زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا یا شائع ہو رہا ہے, ہیزیٹنٹ ہو رہا ہے بولنے میں, تو آپ بتا سکتے ہو کہ مطلب وہ کچھ لیک کر رہا ہے, تو ہم لوگ اس کے ویک پوائنٹس پہ کام کرتے ہیں, پھر ہم باقی بچوں سے ذرا زیادہ اس کو اٹینشن دیتے ہیں کہ اس میں وہ کانفیڈنس آئے. اسی طرح ہر بچے کی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, پھر ہم اس کو. اچھا صوفیہ جی, ایک اور چیز کہ یہ تو 221 بچے انکلوڈنگ فاطمہ زہرا آپ کے پاس ہو گئے, اس کے ساتھ ساتھ اب آپ مزید اس میں اضافے کی کوئی گنجائش ہے کہ مطلب آپ لوگ اس پلاننگ میں ہوں, کیونکہ آپ کا ایک گھر کمپلیٹ ہوتا ہے تو اگلے کی پلاننگ ساتھ شروع ہو جاتی ہے, تو یہ 10 گھروں کے بعد اب آپ 11ویں گھر کا بھی سوچ رہے ہیں؟ یہ بیسیکلی روما ہم نہیں سوچتے, یہ پلاننگ اللہ تعالیٰ کی ہے اور اوپر سے ہوتی ہے پلاننگ. ہم لوگ تو ایک گھر جب ختم ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بس اب 9 پہ رک گئے, اب 10 پہ رک گئے, اب اپنے گھر میں جب شفٹ ہوں گے سینٹرل پارک تو باقی بچوں کو تب لے کے آئیں گے. ہم تو یہ سوچتے ہیں آنیسٹلی, لیکن وہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوتا ہے, ان بچوں کی نصیب میں لکھا ہوتا ہے انہوں نے اپنے گھر میں آنا ہے, پھر کچھ بچوں کا پریشر آ جاتا ہے کہ اتنے بچے ہیں جن کا نام ہمارے پاس آ چکا ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں ڈیزرونگ ہے, پھر ہم کہتے ہیں چلو اللہ کا نام لو, اگلا گھر بھی شروع کر دو. تو اسی طرح ڈے 1 سے چلا رہے, ایک گھر کے بعد دوسرا گھر, تو کوئی ایسا پلاننگ نہیں ہوتی کہ اب ہم نے اگلا گھر سٹارٹ کرنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ بس کروا دیتا ہے. اور جب بچوں کا ایک آ جاتا ہے ہمارے پاس, لیٹ سے ہمارے سامنے 20-25 بچوں کی ایک لسٹ آ گئی جو بہت ڈیزرونگ ہے, جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. دیکھو جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے نا کوئی ڈیزرونگ ہے, کوئی مشکل میں ہے, تو آپ آرام سے بیٹھے ہوتے, بٹ جب ایک دفعہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ مشکل میں ہے اور اس کے پاس جگہ نہیں ہے, تو پھر آپ, مجھے لگتا ہے کہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے, پھر آپ کو لگتا ہے کوئی نہیں, اللہ کا نام لو اور شروع کر دو. اللہ تعالیٰ جو ہے وسیلے بنانے والا ہے, اور رزق ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے لکھا ہے, تو یہ کم نہیں پڑے گا. اچھا, یہ جو کرسچن بچوں کا انیشیٹو ہے یہ آپ نے کب لیا, اور یہ سٹارٹ کرنا کتنا چیلنجنگ تھا آپ کے لیے؟ چیلنجنگ تو ایز سچ نہیں تھا, اور ابھی ہم لوگوں نے فارملی اس کا انوگریشن کرنا ہے اس گھر کا نیکسٹ ویک میں, لیکن ان بچوں کو ہم لا چکے ہیں, وہ ہمارے گھر میں ہیں, اور 20 بچے مکمل ہو چکے ہیں. اور تھوڑا سا مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ باقی بچوں کے ساتھ کہیں آپ کو ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور کچھ اس قسم کے ایشوز, لیکن الحمدللہ اس طرح کے نہیں آئی. یہ لوگ, میں یہی جاننا چاہ رہی تھی کیا یہ بچے جو آپ لوگوں نے مسلم بچے رکھے ہیں ان کے ساتھ گھلتے ملتے کھیلتے ہیں؟ ہر ایکٹیویٹی میں ایک ساتھ ہوتے ہیں, بس گھر الگ الگ ہے, ان کا اسکول اکٹھا ہے. آج کل تو کیونکہ سمر ویکیشنز چل رہی ہیں تو ہمارے سمر کیمپ لگے ہوئے ہیں, وہ اکٹھے ہیں.
اس کے علاوہ باقی جیسے ہاکی کھیلنے اکٹھے جاتے ہیں, کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہمارے ساتھ, فروٹ ڈے ہو رہا ہے, کوئی دن, کوئی سیلیبریشن, تو وہ ہم ساتھ میں کرتے ہیں. تو وہاں کوئی فرق نہیں ہوتا کون کرسچن ہے کون مسلمان ہے, بس اللہ کے بنائے ہوئے سب لوگ اکٹھے ایک جگہ پہ ہوتے ہیں اور ہم سب مل کے بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ دیکھیں کچھ بچے آپ کے پاس ایسے آتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ان کے ماں کون ہے باپ کون ہے, جیسے ابھی آپ کے پاس فاطمہ زہرا آئی, تو آبویسلی آپ اس کو مسلمانوں کی طرح ہی ریز کریں گے, تو کیا ان میں کرسچن بچوں میں یہ بائی برتھ کرسچنس تھے, آپ کو پتا تھا کہ یہ کرسچنس ہے, یا کچھ ایسے بچے بھی تھے آبویسلی, یہ چیز آپ نے کس طرح مینیج کی؟ دیکھو یہ جو بچے آئے جس کا تو مذہب ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ مسلمان ہے, اس کو تو ہم مسلمان کی طرح بڑا کریں گے. جس کا ہمیں پتہ ہے کرسچن ہے, جیسے یہ 20 بچے ہمیں پتہ ہے کسی کی مدر ہیں, کسی کی فیملیز ہیں, چچا تایا پھپھو, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بچے کرسچن فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, تو ان کو تو ہم ان کے مذہب کے مطابق بڑا کریں گے. بٹ اگر جیسے فاطمہ زہرا ہمارے پاس آئی ہے اور ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ کہ وہ کس مذہب سے ہے, کس فیملی سے, تو آبویسلی وہ ایک مسلمان گھرانے میں آئی ہے, تو پھر ہمارا پہلا فرض یہی بنتا ہے کہ ہم اسے مسلمان گھرانے میں مسلمان بنا کر اس طرح سے اس کی پرورش کریں. بالکل ٹھیک. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ یہ تو بچوں والا تو ایک بہت بڑا کام, ایک مین کام ہو گیا جو المرا فاؤنڈیشن کے بینر تلے ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ المرا فاؤنڈیشن کی دیگر ایکٹیویٹیز, مزید کیا کیا کام جو انسانی خدمت کے لیے ہو رہے ہیں, وہ کون کون سے آپ کے پروجیکٹ ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارا جو ایک پروجیکٹ ہے ایجوکیٹ پاکستان, جس میں ہمارے اسکول ہے اور یہ تمام بچے تو وہاں فری آف کاسٹ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, بٹ سوسائٹی سے جو تھوڑے ضرورت مند تو نہیں آپ انہیں کہہ سکتے, لو سوشو اکنامک اسٹیٹس, ایگزیکٹلی وہ بچے بھی ہم انہیں اکوموڈیٹ کرتے ہیں وہاں پہ, تاکہ وہ بھی اچھی تعلیم و تربیت وہاں پہ حاصل کر سکیں. اور اس کے علاوہ ہمارا لنگر جیسے کہ آپ جانتی ہیں ڈیلی بیسس پہ چلتا ہے. اس کے علاوہ منتھلی جو ہے اسٹائپنڈ بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو ہر دن ایڈ ہوتی جا رہی ہیں الحمدللہ, اور بہت سی ایسی فیملیز ہیں جنہیں منتھلی راشن دیا جاتا ہے, ہر مہینے کا راشن مطلب فرسٹ کو ان کے گھر پہ پہنچا دیا جاتا ہے. تو یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, اور اس میں ہر دن تھوڑا بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور لیکن بیسک جو ہے اب ہمارا فوکس وہ زیادہ ہمارے بچوں کی طرف ہے, ان کی تعلیم و تربیت, ان کو اچھا انسان بنانا, ان کی اچھی پرورش کرنا, تاکہ آگے جا کے ہماری سوسائٹی میں یہ بچے جب آگے جائیں تو کچھ کنٹریبیوٹ کریں اور پاکستان کے کارآمد شہری جو ہیں وہ بنے. اچھا مانور, یہ بچے آپ کو کیا کہہ کر بلاتے ہیں اور آپ کے ساتھ کس طریقے سے انگیج کر رہے ہوتے ہیں؟ مجھے آپ ہی کہتے ہیں, لیکن مجھے سمجھتے اپنا بیسٹ فرینڈ ہی ہے, مطلب ہر چیز شیئر بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آج ہم نے کیا 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 تھا, اس بچے سے میری لڑائی ہو گئی تھی تھوڑی سی, اور مطلب جو بھی جیسے فرینڈز آپس میں بات کرتے ہیں کہتے آپ ہی ہیں. آپ ہی کہتے ہیں, بالکل ٹھیک. صوفیہ جی, کوئی ایک پیغام جو ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں تک پہنچانا چاہیں؟ ایک تو المرا فاؤنڈیشن کے لیے ڈونیشنز, میں خود بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ المرا فاؤنڈیشن کیونکہ ایک ایسا نام ہے, ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں, اور اعتماد کی بیس پر ہی دن بدن لوگ جو ہیں وہ اس ادارے کے ساتھ, اس آرگنائزیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں. تو جب بھی آپ نے کوئی بھی زکوٰۃ, عطیات, صدقات دینے ہو, سو المرا فاؤنڈیشن ایک ایسا نام ہے جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک پیغام جو آپ نے ان بچوں کی پرورش کے دوران نوٹ کی ہوں, کچھ آبزرویشنز یا کوئی بھی آپ کے لائف ایکسپیرینسز جو آپ سوشل ورک کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, کوئی ایک پیغام ان کو دینا چاہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, ہم سب کو مل کے اس ملک کا خیال رکھنا ہے. اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, لیکن ہم ہر چیز انفارچونیٹلی گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ ہم بھی اپنی طرف سے کچھ کنٹریبیوٹ کریں. ایک بندے کا, 2 بندے کا, جتنا ہم خیال کر سکیں. ایک بچہ اڈاپٹ کر لیں, آپ اس کی فیس کا خرچہ دینا شروع کر دیں, آپ کچھ کر لیں, بٹ ایٹ لیسٹ اپنے حصے کا جو ہے نا آپ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر لیں. ہمارے میں سے ہر انسان اگر ایک انسان کا ذمہ لے لے جو ویل آف ہے, تھوڑا سا وہ کسی ایک ایسے انسان کا ذمہ لے لے جو ویل آف نہیں ہے, مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے کے, ہمارے ملک کے حالات ویسے ہی بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. تو ایک قدم آگے بڑھ کے اپنے کمفرٹ زون سے تھوڑا سا نکل کے اگر ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون بھی بھر دے گا اور آپ کا کمفرٹ لیول اور بھی زیادہ کر دے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہی بات کہ کسی نہ کسی وے میں کنٹریبیوٹ کریں. اگر آپ فائنینشلی کسی کو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, آپ اپنی سروسز کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, بٹ کنٹریبیوشن از دا بیسٹ تھنگ اینڈ دا مین تھنگ جو آپ کسی کے لیے بھی, انسانیت کا کوئی بھی انسان کام کر رہا ہے, آپ کوئی بھی ویلفیئر آرگنائزیشن اگر وہ ایک معتبر نام ہے, ایک جانا مانا نام ہے, لوگ اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, بٹ ان اینی وے آپ کو سوسائٹی
سوسائٹی کو ریٹرن کرنا ہے, گیو بیک کرنا ہے. سو یس, اس کے لیے کنٹریبیوشن جو ہے اٹس دا مین تھنگ, اور وہ اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں آپ اپنی سروسز بھی جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ صوفیہ وڑائش ہمارے ساتھ موجود تھی. مانور آپ کا بھی بہت شکریہ